السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھول تو بہت ہیں پھول تو بہت ہیں مگر گلاب جیسا کوئی نہیں، ساتھی تو بہت ہیں مگر اصحاب جیسا کوئی نہیں۔ حضرات، 30 منٹ کی یہ ملاقات مالک کی توفیق کے ساتھ اپنے موضوع کو بدلتے ہوئے جس پہلو سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا میں دو لوگ دو گھر دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جن کے گھر دودھ نہیں ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس وافر ہوتا ہے۔ گھر کے سربراہوں نے، بڑوں وڈیروں نے باہر سے دودھ لانے کا اہتمام کیا، گھر میں خواتین کو بولا کہ لیجئے، سنبھال لیجئے۔ انہوں نے لیا، برتن میں ڈالا، ڈال کر کے ابال کر کے ٹھنڈا کیا، فریج میں رکھ لیا۔ ان لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی، چہرے پہ ایک رونق ہوگی، تازگی ہوگی۔ بچہ رویا، بیٹا ٹینشن نہیں لے، دودھ وافر ہے۔ مہمان رات کو 12 بجے آیا، 1 بجے آیا، پرواہ کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا گھر کہ جہاں پہلے تھا نہیں، کوئی لے آیا تو سنبھالا نہیں، برتن میں ڈالا تو ابالا نہیں، ابالا ہے تو فریج میں نہیں رکھا۔ ان لوگوں کے چہرے پہلے گھر جیسے نہیں ہوں گے۔ مہمان آیا تو پریشانی، بچہ رویا تو پریشانی، میاں نے مانگا کہاں سے دوں، ہم سائی نے آ کے سوال کر لیا، بہن دودھ ہے گئی، مہمان آ گئے نا، اسی آپ ویلے بیٹھے ہیں۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو لوگوں، اہل الحدیث کا پیغام سنیے۔ فضائل صحابہ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ پہلے صحابی سے لے کے الحمدللہ آخری صحابی تلک جتنے بھی صحابہ تھے، سب کے سب اہل الحدیث تھے۔ پھر کیوں نہ پڑھوں آقا کا فرمان، نضر اللہ امرؤ، اللہ میرے اصحاب کے چہروں کو گلاب کر دے۔ نضر اللہ امرؤ، میرا رب میرے اصحاب کے ان چہروں کو باغ و بہار بنا ڈالے، رونق دے دے، روشنی دے دے، تازگی دے دے۔ کون سے صحابہ؟ سمع مقالتی، کہ جنہوں نے میری حدیث کو سنا ہے، جنہوں نے، آج جس نے حدیث کو سن کے انسنی کی، رب نے اس کے چہرے پہ ایسی لعنت ڈالی ہے، ساری زندگی بھی وہ اپنے بیوٹی پارلرز جائن کرتا رہے، چہرے پہ نور نہیں آتا۔ آج بھی حسن لینا ہے، جمال لینا ہے، رونق لینی ہے، بہا لینی ہے، تر و تازگی لینی ہے، اور مست مست ماحول لے کے دنیا کے اندر جینا ہے۔ نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی، لوگوں اہل الحدیث کے
جھنڈے کے نیچے آ کے پیغمبر کی حدیث کو سننے والے کان لے لو۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، اور مالک کی توفیق سے نہیں، ایک جگہ کے نہیں، شہر، صوبے یا ملک کے نہیں، دنیا بھر کے حسینوں سے اٹھنا بیٹھنا رہا ہے۔ لیکن نذر اللہ امرؤا سمع مقالتی، جو حسن رب نے محبوب کی گفتگو کو سننے والوں کو دیا ہے وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا۔ آئیے ذرا حسن دکھائیں۔ اور یہ اصول حدیث کے اوپر مبنی وہ حدیث ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی محدثین آئے قیامت تک آئیں گے، اصول حدیث دنیا کو دیتے رہیں گے، سب کے سب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کوزے کی شکل میں بند کر دی ہے۔ نذر اللہ، یہ اہل الحدیث اور محدثین، ان کی زندگیوں کی خبر ہے۔ دنیا کہے گی مر گئے، مٹ گئے، بجھ گئے، ٹمٹمانے لگے اور ہلکے پڑ گئے، کوئی نہیں جانتا، اندھیروں میں ہیں۔ محبوب کہتے ہیں نذر اللہ، ان کی نظارتیں، ان کی روشنیاں، ان کے چہرے، ان کی رونق، ان کی بہا، ان کی عظمت، اور تاریخ میں ان کو روشن مقام اللہ دے رہا ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ نذر اللہ امرؤا، امرؤا کے لفظ کے اوپر پوری اسماء الرجال کی بلڈنگ کھڑی کر دی گئی۔ یہ ایک لفظ ہے، جائیے راوی کو پڑھیے، روات کو پڑھیے، سکہ کو پڑھیے، فقات کو پڑھیے، حضرات مجہولین کو لائیے، اور جتنے بھی اہل الحدیث نے، محدثین نے راویوں کے مباحث 323 کے لگ بھگ چھیڑے ہیں، وہ سب کے سب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اعطیت جوامع الکلم کے تحت نذر اللہ امرؤا کے جملے میں پرو دیے۔ جائیے ساری مباحث چھیڑیے۔ تذکرہ اصحاب ہے، اصحاب اصحاب الحدیث ہیں، حدیث پیمبر کی ہے۔ پھر دنیا کے قدموں میں کیسے گریں، گرائیں بھی تو کیسے گریں، حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ اگر اصحاب تارے ہیں تو زمین پہ گرانے والے، میں آج انہیں الٹا پٹکا ہوا دیکھتا ہوں۔ ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نذر اللہ امرؤا سمع مقالتی، جتنے بھی اصول سماع ہیں اور ادا کے سیغے ہیں، سماع کے اور سننے کے، لینے کے اور بات کو سمجھنے کے، جائیے محدثین نے ذکر کیے ہیں، وہ سب کے سب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع مقالتی میں ذکر کر دی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، پروفیسر عبدالرزاق صادق صاحب زندہ باد۔ میرا وقت بڑا محدود ہے، سفر طویل ہے، آئیے ذرا سننے دیجیے۔ سامع، آج تیرے بھی کان ہیں، میرے بھی کان ہیں، سماع تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن حسن استماع دیکھ۔ سمع مقالتی، میری بات کو سنا۔ کیسے سنا؟ جسم کمزور سا ہے، پنڈلیوں کو دیکھ کے صحابہ مسکراتے ہیں، مدینے میں کسی جھاڑی پہ نہیں چڑھنے دیتے۔ ابن مسعود تم چڑھو گے تو ہوا سے اڑ جاؤ گے۔ اور اس پنڈلی کے بارے میں جب یہ مذاق ہوا، کہنے والے نے بات کری تھی، تو محبوب نے کیا کہا تھا؟ وہ میزان جس میں زمین اور آسمان کے مابین ہر چیز ڈال کے تولی جا سکتی ہے، اگر اس میں ابن مسعود کی پنڈلی رکھ دی جائے تو وہ اللہ کا میزان بھی چیخنے لگے۔
یہ وزن ہے، یہ شان ہے۔ شان کیسے ملی پتہ ہے؟ محبوب جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیا جا رہا ہے، محبوب کی زبان سے ایک مقولہ نکلا، حدیث پاک نکلی، امر کا صیغہ نکلا، اجلسو۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فقیہ صحابی ہے یاروں کی نظر میں، اس سے بڑا فقیہ صحابی کوئی نہیں۔ اب امر جو ہے 37 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اصول فقہ میں۔ امر کہاں وجوب کے لیے، کہاں دیگر مسائل کے لیے ہے، ارباب سخن نے، ارباب نظر نے، ارباب گرامر نے، ارباب نحو صرف نے وہ سارے معاملات کتاب و سنت سے نکالے۔ کائنات کا سب سے بڑا فقیہوں کا امام ابن مسعود جنہیں مانا جاتا ہے، اور وہ بھی فقہ کوفی کے امام، کیا کیا ہے؟ اجلسو، محبوب کی بات سنی، کہاں بیٹھ گئے تھے وہ یارو؟ کہاں بیٹھے تھے؟ اپنی وہ ہلکی اور نرم سی پنڈلی جو بڑی آسانی سے اٹھ رہی تھی، اس قدم کو اٹھا کے جو مسجد کے دروازے کے اندر آ گیا، باہر نہیں کیا، جو باہر تھا اٹھا کے اندر نہیں کیا، وہیں پر بیٹھے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کبھی تو بھی بیٹھنا محبوب کے کہنے پہ تو پتہ چلے۔ نذر اللہ امرؤ سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، صحیح معنوں میں سنا، رب اس کے چہروں کے تذکروں کو عام کرے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، بڑے بڑے حسین آئے، مٹی میں مل گئے۔ ابن مسعود تیری اس حسن سماعت کو سلام، تذکرے آج بھی شیخ پورہ میں بابا جی کے ڈیرے کے اوپر چڑھے۔ نذر اللہ امرؤ سمع مقالتی۔ ایک اور آئے، محبوب نے چلتے چلتے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مشورتاً کہا، لو۔ یہ لو کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے؟ نحو اور صرف کے اندر جو ہے گہرائیوں میں جانے والے۔ میں نے کہا تھا ابن مسعود نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ محبوب یہ آپ نے امر کا صیغہ کسی اور مقصد کے لیے، یہاں وجوب کے لیے نہیں لگتا، جوتوں پہ بیٹھنا نہیں بنتا، لہذا اندر جا کے مسجد کے اندر بیٹھنا بنتا ہے۔ اپنی فقاہت کو سلام کر کے پیغمبر کی حدیث کو دل میں جگہ دی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، ان کو سلام مل رہا ہے۔ آگے بڑھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور نام ہے ابن عمر سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب نے مشورتاً پوچھا کہ یہ جو گیٹ نمبر 3 ہے، اگر ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں، میں گیٹ نمبر 3 سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، جن یاروں نے مسجد نبوی دیکھی ہے، حج کے بعد عمرہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روضے کی طرف، محبوب کے روضے کی طرف پہلا دروازہ، وہ جس پہ صلاۃ لکھی ہوئی ہے، وہ پہلا دروازہ جس پہ صلاۃ لکھی ہے، آ کے یار کہتے ہیں پاجی تسی ہوتے انہیں سار رہے ہو، تسی ویکھیا نہیں؟ میں نے کہا ہماری آنکھیں دیکھنے والی ہوتی تو یہاں رہ کے نہ دیکھ لیتے۔ آپ کے بقول ہماری دور کی نظر بھی کمزور ہے، قریب کی بھی کمزور ہے۔ پاجی ہوتے لکھے ہے، میں کیا جی لکھے ہے۔ وہ پہلا دروازہ کیا نام ہے؟ باب البقی۔ کیا لکھا ہے اوپر؟ کیا عنوان ہے؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تیرے 90% علماء کو دعا نہیں آتی ہے، اور رب کا شکر ہے میرے ایک عام ساتھی کو بھی مالک کی توفیق کے ساتھ یہ وہ والی صلاۃ ہے جو محبوب نے پڑھی تھی، تجھے ساری زندگی توفیق نہ ہو، جسٹ پہلا لفظ دیکھا صلاۃ، بھاگ کھڑے ہوئے جی صلاۃ و سلام تو لکھا ہوا ہے۔ دروازہ نمبر 1۔ دوسرا دروازہ باب الوحی،
وہی آ رہی ہے، پیغمبر کا روزہ ہے، آپ کا حجرہ ہے، سیدہ عائشہ کا گھر ہے، وہاں پہ آ رہی ہے۔ اور تیسرا گیٹ جو ہے وہاں سے عورتیں آتی تھیں، پیچھے ہوتی تھی خواتین صفہ کی طرف۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں تو کیسا ہے؟ مشورتاً کہا۔ ابن عمر صحابی ہیں، محبوب کی بات کو سنا، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی، تاریخ لکھتی ہے، سوانح نگار لکھتے ہیں، ابن عمر اپنے بارے میں اس وقت کے بعد پوری زندگی کبھی بھی گیٹ نمبر 3 میں پاؤں نہیں رکھا۔ کیوں؟ میرے محبوب نے کہا تھا کاش یا ہم کیوں نہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیں، میرے محبوب کی چاہت ہے، قانون نے سن لی ہے۔ ابن عمر تم مرد ہے، مرد ہو کے عورتوں کے دروازے سے گزرے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج تیرا میرا بھی سننا ہے، کان تیرے بھی ہیں، کان میرے بھی ہیں۔ آج بولنے والا بولے، چیخنے والا چیخے، تبرہ کرنے والا کرے، لیکن محبوب کہتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تلک، اس جہان سے اگلے جہان تلک، اس دنیا سے حشر نشر تلک، یارو تیرے اس گھر سے لے کے جنت کے محلات تلک ایسے سرسبز و شاداب پر رونق چہرے دنیا نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے کتنی آج ہم صبح سے لے کے شام تلک رستوں میں یار بیٹھ کے، لوگوں کے رستے بند کر کے، اور سب کو باہر بلا کے، اور وہ سب کچھ کر کے، جس کی زبان زیب نہیں دیتی میں بیان کروں تو برا ٹھہروں، سب کچھ کر کے بھی اسے وہ سکون نہیں ملتا جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرف رخ نہ کر کے زندگی بھر سکون ملا، نظارت ملی، بہار ملی تھی۔ اگلی مزے کی بات، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی کہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور وہ میری بہو کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے۔ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بہو کو مسجد میں نہیں آنے دیتا۔ کہا بیٹا میرے کان نے محبوب کی زبان سے سنا تھا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیاں، یہ خواتین، یہ تمہاری عورتیں، یہ مستورات اگر گھروں میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، بہتر ہے، اولا ہے، سب سے اندر والا کمرہ ان کے لیے بہترین، لیکن اگر رب کے گھر میں آنے کی اجازت مانگے ان کو منع مت کرنا۔ بیٹے نے صرف اتنا کہہ دیا ابو میری بیٹی میری اہلیہ ہے، میں بہتر جانتا ہوں، میرا آرڈر چلے گا، میں تو روکوں گا۔ جائیے تاریخ پڑھیے، اگر آپ کے پاس حالات ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھیے، اور ان کا الولا والبرا کا معاملہ پڑھیے، حدیث سے محبت پڑھیے، اور اصحاب الحدیث سے صحابہ کرام، حدیث کی قدر، حدیث کی عظمت، حدیث کی محبت، پیغمبر کا فرمان، اس سے والہانہ لگاؤ دیکھیے۔ پوری زندگی آخری سانس تلک اپنے اس بیٹے سے گفتگو نہیں کی۔ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے سنی آواز تیرے تک پہنچاتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں گا۔ محبوب کہتے ہیں نہ روکو، تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کبھی محبت میں آ کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی حدیث کے لیے، آقا کے فرمان کے لیے بیٹے سے تعلق توڑے گا، بیٹا باپ سے تعلق توڑے گا، بھائی بھائی سے دور ہوگا، بہن بھائی سے ہوگی، ماں بیٹی سے ہوگی، بیٹی ماں سے ہوگی۔ حضرات اس کا سرور، اس کا سکون، اس کا جو ہے اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ جمعے میں ایک ساتھی آتا ہے، کہتا ہے جی نہ ماں بولے، نہ باپ بولے، نہ بھائی بولے، نہ بہنیں بولے، نہ بیوی بولے، نہ دوست بولے، نہ یار بولے، نہ محلے دار بولے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب اور سنت کی لگن جو ہے، میرا ایمان ہے کہ میں نے اس کے اپنایا ہے تو سب نے مجھے چھوڑا ہے۔ مجھے غم میں کوئی نہیں، سارا جہان بھی چھوڑ جائے تو کیا ہوا۔ نضر اللہ امرؤ، کسی نے کہا تھا، کسی نے بولا تھا پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا۔ یہ آج مسجد میں آ کے سجا ہے، چمن چھوڑ کے آیا ہے۔ پھول وہ سر چڑھا جو چمن سے جدا ہوا، عزت اسے ملی جو وطن سے جدا ہوا۔ جائیے سلمان فارسی سے پوچھیے، نضر اللہ امرؤ سمع مقالتی فحفظھا،
سما اور بھی ہیں وقت کم میں. کیسے سنتے گئے, کیسے بچتے گئے, کیسے سنتے گئے, کیسے مانتے گئے. سمینا و اطانا آیا تھا, آقا من مچل رہا ہے, من مچل رہا ہے, جوانی جوبن پہ ہے, آپ سے اجازت مانگتی ہے, آپ سے من اجازت مانگتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حکیم الامت کان میں آواز پڑی, جواب دیا, کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے, جاؤ تمہیں. چہرے پہ خوشی ہوگی نا اگر کسی کو اپنی خواہشات کے مطابق اجازت نامہ مل جائے. ہلنے لگا نا, کہا یار اسی طرح کی اجازت لینے کے لیے کوئی اور آ جائے. اندر سے چیخا, کیف ذالک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میری عزت, اس کے بارے میں کوئی اجازت لے تو آپ کیسے دیں گے؟ کہا جس کے بارے میں تو لے کے جا رہا ہے وہ کسی کی کچھ نہیں لگتی. میرے آقا نے سینے پہ ہاتھ رکھا, آقا نے دعا فرمائی, اللہم ثلج صدرہا وحسن فرجہا, اللہ میرے اس صحابی کے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے, شرمگاہ کو محفوظ فرما دے. حضرات جائیے تو صحیح, کان میں محبوب کی آواز پڑنے کے بعد مجھے کسی بازار میں کھڑے ہوئے اس نوجوان کو تو دکھا دیجیے. نظر اللہ امرأن سمع مقالتی, عرب کے شہزادے آئے, مصعب ابن عمیر آئے, بدلتے پوشاکیں آئے, اور طرح طرح کی فرانس بھی آج تک وہ خوشبو نہیں بنا سکا جو مصعب ابن عمیر کے وجود سے آیا کرتی تھی. محبوب کی آواز کان میں پڑی ہے, جاؤ مدینے والوں کو توحید سکھاؤ, جاؤ مدینے والوں کو دین سکھاؤ. مصعب ابن عمیر محبوب کی آواز کو کانوں میں لے کے چلے گئے. جب آیا نا احد کا میدان تو وہ ایک پرنا, وہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا, وہ ایک صافہ, کیا کہتے ہو جو نیچے نہانے کے لیے باندھا جاتا ہے, وہ ایک ٹوٹکا سا ہے. اللہ اکبر, دفناتے ہوئے سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگے, پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگے. دنیا کہتی ہے کیا کمایا اس نے, کیا لے کے گیا, کی کھٹیا, کیا اپنایا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. محبوب کی حدیث سننے کا جو مزہ ہے, کبھی اہل الحدیث سے پوچھ یا اصحاب رسول سے پوچھ. دورہ کر لینا بڑا آسان ہے, فاسٹ فاسٹ گزر جانا اور ہے, شیخو پورا کے باہر سے سپیڈلی گزر جانا اور ہے, اتر کے اندر ایک ایک مینار کو دیکھنا, ایک ایک ایریے کو دیکھنا, لوگوں کو ملنا, ملاقات کرنا, ان کے دکھ سکھ سننا, یہ اور ہے. حضرات اس لیے نظر اللہ امرؤن سمع مقالتی فحفظہا فوعاہا. ایک ہے کسی دودھ کو لے کے برتن میں ڈال لینا, شاپر میں ڈال لینا, یہ حفظ ہے. لیکن وعاہا صحیح کیا ہے کہ پہلے شاپر میں, شاپر سے برتن میں, برتن سے چولہے پہ, چولہے پہ ابالا دے کے ٹھنڈا کیا, ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھا. یہ صحیح وعیت ہے. صحابہ کرام نے سنا ہے, سن کے پڑھا ہے, پڑھ کے عمل کیا ہے, بار بار دہرایا ہے, اس کو سینوں میں محفوظ کیا ہے, پھر اس کو آگے پہنچایا ہے. فَأَدَّاهَا کما سمعہا, یہ امانت کا نتیجہ تھا, جیسے سنا ہے ویسے آگے پہنچایا ہے. حضرات یہ صحابہ اصحاب الحدیث تھے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذخیرہ. آج جتنا, جن کی وجہ سے تیرے مدارس آباد, جن کی وجہ سے مساجد آباد, جن کی وجہ سے تیرے سال کا افتتاح ہوتا ہے, سال کا اختتام ہوتا ہے, اگر یہ اصحاب الرسول نہ ہوتے, اصحاب الحدیث نہ ہوتے, سامعین حدیث نہ ہوتے, محافظین حدیث نہ ہوتے, عاملین حدیث نہ ہوتے, اور پھر محدثین نہ ہوتے, بیان کرنے والے نہ ہوتے, ادا کرنے والے نہ ہوتے, امانت کو پہنچانے والے نہ ہوتے, کعبہ کے رب کی قسم آج تیری رونقیں نہ ہوتی. یہ تیرے مدارس, یہ تیری مجالس, یہ تیری محافل, یہ تیرے ادارے, یہ تیرے انسٹیٹیوٹ, یہ تیرے جلسے, یہ تیرے اجتماع, یہ بیانات اور خطابات, یہ رونقیں کس وجہ سے ہے؟ نظر اللہ امرؤن, محبوب کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ صحابہ نے سنا تو پورے کمال سے سنا.
آج آقا کی حدیث آتی ہے کہتا ہے چھوڑو، لیکن اس وقت کیا ہے آقا بولتے ہیں اور صحابہ کی حالت کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر معمولی سی حرکت کی تو یہ اڑ جائیں گے۔ حضرات اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ جس کو حدیث کی وجہ سے عزت ملی ہے وہ اہل الحدیث کو نہ بھولے، اور اگر اہل الحدیث کو عزت ملی ہے وہ اصحاب الرسول کو نہ بھولیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آخری بات اور ختم کروں حضرات، آئیے پیغام ہے، صلاح عام ہے، پہلا دانہ ہے جو میں نے پھینکا ہے، باتیں اور بھی ہیں، بڑے بڑے دلائل ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، آثار ہیں، اقوال ہیں، اعمال ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں جاؤ پوری دنیا کو دعوت دو، ساری دنیا صبح سے لے کے شام تلک، شام سے صبح تلک اور قبر کی دیواروں تلک کما کما کے سونے لنڈھاتی چلی جائے اور دیتی چلی جائے۔ میرے محبوب نے کہا، میرے حدیث سننے والے صحابی نے، جن صحابہ نے ایمان کی حالت میں دیکھا، ملے ملاقات کی اور میری باتوں کو سن کے سیو کر کے امانت کو دنیا تک پہنچایا، اگر یہ ایک بک، ایک اتنا سا چلو، ایک مٹھ بھر کے جو دے دے، دنیا احد پہاڑ کے برابر سونا بانٹ دے، یہ حدیث پڑھ کے وجد میں آنا بڑی بات ہے۔ پہلی بار جامع سلفیہ میں جب یہ حدیث پڑھی تو یہاں تصور میں سفر کر گیا۔ جس چیز کو دیکھا نہیں ہوتا نا، بندہ اس کے بارے میں اپنا ہی تصور بناتا ہے، سامنے آتی ہے تو تصویر تصور سے مختلف ہو جاتی ہے۔ احد ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ دوسری بار جب یہی حدیث ریپیٹ ہوئی تو مدینہ یونیورسٹی میں تھا، استاد سے اجازت لی، محدث سے، میں نے کہا شیخ عفواً معذرتاً ما استطیع ان ابقى ہونا، اجازت دی، میں عفواً کہتے ہوئے باہر نکلا، ہاسٹل میں گیا، اپنی سائیکل لی اور باہر سائیکل چلانے کی وہاں اجازت بھی نہیں تھی، تب لیا احد کی طرف چل نکلا۔ لوگوں سے وہاں پوچھا احد پہاڑ کا وائے کی کیفیت کیا ہے، میٹر سائیکل پہ لگا ہوا تھا، وہاں سے میں نے خریدی تھی اور نماز کے لیے اس پہ جاتے تھے، تو وہاں سے چلا، اس میٹر کے مطابق 8.5 کلومیٹر کے لگ بھگ وایا ہے احد پہاڑ کا، احد پہاڑ کا، ویسے کہہ لینا، اور جبل رمات کی طرف سے سامنے آ کے درے کو دیکھ کے اور وہ شہداء کی قبریں دیکھ کے لوٹ آنا اور ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اتر کے حدیث پاک پڑھ کے صحابہ کی شان اور عظمت کو دیکھنا یہ شاید کچھ اور ہے۔ 8 کلومیٹر وایا لگا کے چکر میں کھڑا ہو گیا اور پھر سوچنے لگا کہ اللہ تو نے پہاڑوں کو کیل کہا ہے، کیل باہر صرف کیپ اور ٹوپی ہوتی ہے، اندر زیادہ ہوتا ہے، یہ زمین کے اندر کتنا گہرا ہوگا، یہ اوپر اس کا اپر اتنا ہے، یہ نیچے کتنا ہوگا، اتنا سونا لا کر کے آج کی دنیا کا صالح ترین، متقی ترین، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر قرآن، کوئی حافظ قرآن، کوئی بڑے سے بڑے علامہ، کوئی بڑے سے بڑے جو ہے محقق آ کے خرچ کریں۔ محبوب آپ کہتے ہیں میرا صحابی ایک چلو کے برابر، ایک بک کے برابر، ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کے راستے میں دے دے تو اس کے اجر اور ثواب کو نہیں مل سکتا، باقی معاملات کو کہاں پہنچے گا۔ پھر بھی اٹھ کر کے اگر یہ باتیں کرے تو پھر اسے زیب نہیں دیتا، یہ اپنے چہرے کا نور خود خراب کر رہا ہے۔ حضرات آخری پیغام ہے اہل الحدیث کا، لوگو چہرے کریموں سے نہیں سجا کرتے، چہرے پاؤڈروں سے مزین نہیں ہوتے، فیس واش سے ان کے جینون رنگ نہیں نکلتے۔ اگر اللہ کے محبوب کی بشارت کے تحت نظارت لینی ہے، آقا کی حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ کعبہ کے رب کی قسم، دنیا کے سب سے کالے ترین، افریقہ کے اندر بھی بے شمار ملک ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک کالا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ کالے اور وحشی ملک میں، جسے آج بھی آپ کانگو کے نام سے جانتے ہیں، اس کے وائرس کو جانتے ہیں، جو زندہ انسانوں کو کھانے والے، ننگ دھڑنگ گھومنے والے، کالے کلوٹے، لیکن وہی لوگ جب آئے پیغمبر کی حدیث کو سنا
آقا کے فرمان کو پڑھا، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام کرنے لگے، ان کے کالے رنگ کے اندر بھی جو نور تھا بلال حبشی یاد آتے تھے۔ اور آج چٹا گورا خوبصورت انسان اگر اس کے پاس حدیث نہیں ہے تو میں اس کے چہرے کے اوپر لاکھوں کریموں کے باوجود وہ رونق نہیں دیکھتا۔ آئیے اپنے چہروں کو مزین کرو، لمبے سجدے کرو، اصحاب رسول کی سیرت اپناؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے انداز لو، ان کے قیام لے لو، ان کے آرام لے لو، ان کے روزے لے لو، ان کی زکاتیں لے لو، ان کے حج لے لو، صدقات خیرات لے لو، ان کے جہاد لے لو، ان کے معاملات لے لو، ان کی زندگیاں لے لو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کعبہ کے رب کی قسم، تمہاری یہ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت میں بھی وہ چمک دمک ہوگی جو 2 نمبر نہیں ہوگی، جس کے درمیان دیوار حائل کر کے وہاں حوض کوثر کا پانی نہیں روکا جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔